رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، امت کے نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی، اور اللہ رب العالمین کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ حاضرین گرامی، ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں جن میں ہم کثیر تعداد میں اپنے بال بچوں کے ساتھ جمع ہو کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کر پاتے ہیں۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی ہے عید الفطر کا، ایسے عید الاضحیٰ کا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایک ایسی بات بتلا دیجئے کہ اس کے بعد آپ کے بعد کسی اور سے میں سوال نہ کروں۔ یعنی ایک ہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی بات اسلام کے متعلق آپ بتائیے کہ آپ کے بعد یا آپ کے علاوہ کسی دوسرے سے میں سوال نہ کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ، آپ کہیے میں اللہ پر ایمان لایا، تم مستقم، پھر اس پر جم جائیے۔ تو آج میں صرف یہی ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے، لیکن اس دولت کو مضبوطی سے تھامنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ حالات کبھی خوشگوار ہوتے ہیں، کبھی حالات ناموافق ہوتے ہیں، کبھی آدمی بیماری سے پریشان، کبھی اور کسی چیز سے پریشان، لیکن کسی طرح کی بھی پریشانی ہو،
ہر حال میں اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین قیامت تک اپنے بندوں کو آزماتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کسی نہ کسی چیز کے ذریعہ تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہارا انٹرویو لیں گے، چاہے دشمن کا خوف ہو، چاہے بھوک ہو، اسی طرح سے چاہے جان کی کمی ہو، مال کی کمی ہو، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ ہم کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین یوں ہی چھوڑ دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو انہیں اللہ رب العالمین چھوڑ دے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی اور ان کا ابتلا میں وہ مبتلا نہیں کیے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ امت محمد یہ آزمائی جا رہی ہے طرح طرح کے مسائل سے، پہلے کے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین نے آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جان لے گا جو سچے ہیں اپنے ایمان میں، اپنے اسلام کے دعوے میں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں، اور ان لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین جان لے گا جو لوگ جھوٹے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، آزمائش اور ابتلا یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ آپ جانتے ہوں گے حضرت عمار، ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے حضرت بلال، حضرت صہیب اور مقداد وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین پر کس طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ کسی کے ناک میں چٹائی میں لپیٹ کے دھواں دیا گیا، کسی کی شرمگاہ میں برچھی ماری گئی، اور کسی کو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھا گیا، لیکن ان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام یہ شکایت کرتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ انتہا ہو گئی ہے ظلم و ستم کی، آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین آسانی پیدا کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ آیتیں نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ پہلے کے لوگوں کا یہ حال تھا، اس طرح سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ لوگوں کو گڑھا کھود کر کے کھڑا کر دیا جاتا اور ان کے اوپر آنا چلا دیا جاتا اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اس کے باوجود بھی ان کے ایمان میں کمی نہیں آئی، ایمان سے وہ پھرے نہیں۔ تو حاضرین گرامی، یہ اسلام کی جو نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس نعمت سے نوازا ہے، اس اسلام پر اور اس ایمان پر ہمیں اور آپ کو قائم رہنا ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، دنیا جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ دائمی زندگی ہے۔ اس لیے ہم اسلام پر اور ایمان پر قائم رہتے ہوئے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اس دنیا کو رخصت کہیں اور خیر بات کہیں، اور جب ایسا ہوگا تو اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے اس میں یہ بشارت دی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، جم گئے، تو تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تو فرشتے یہ کہتے ہوئے ان کے پاس نازل ہوتے ہیں، اور یہ 3 موقع ہوتے ہیں، روح قبض کرنے کے وقت، اسی طرح سے قبر میں سوال و جواب کے وقت، اور قبر سے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے وقت۔ یہ 3 موقعوں پر فرشتوں کا ایسے لوگوں کے لیے کے پاس نزول ہوتا ہے، اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم دنیا میں جو مال اور اولاد چھوڑ آئے ہو اس کے بارے میں خوف نہ کرو، غمزدہ نہ ہو،
اسی طرح سے آخرت میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی آپ پشو پیش میں نہ رہیں، خوف زدہ نہ رہیں، رنجین اور غم نہ کریں۔ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اسلام لانے کے بعد پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، پھر شرک کی طرف مائل نہیں ہوتے، خالص توحید پر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہ بشارت دی، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی یہ خود اللہ رب العالمین کہتا ہے، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیاوی زندگی میں تمہارے دوست تھے، تمہارے مددگار تھے، تمہارے معاون تھے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے۔ یعنی دنیا میں ہم نے تمہاری مدد کی ہے، تمہارے ساتھ دوستی نبھائی ہے استقامت کی وجہ سے، دین پر جمے رہنے کی وجہ سے، تو آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہارے دوست رہیں گے۔ اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت میں تمہارا جو کچھ جی چاہے گا، جو بھی تمہارا دل کرے گا، وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، اور جو کچھ تم چاہو گے وہ تمام چیزیں ملیں گی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ من غفور الرحیم، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، بطور مہمانی کے ہے۔ تو حاضرین گرامی، اسلام کی جو نعمت ملی ہے اس پر ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رہنا ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ کس کس طرح کے مظالم ڈھائے گئے، لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے وہ لوگ ان لوگوں کے قدم لڑکھڑائے نہیں۔ اور یہ بات تو تھی جو استقامت کے تعلق سے تھی، کیونکہ ایک عظیم تعداد ہے اور یہ پہنچنا بہت ضروری تھا۔ اور ایک بات روزے کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بتا دوں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تو گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کیا ہے ان نیکیوں کو قبول فرمائے، لیکن حاضرین گرامی اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، کیا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العالمین یہ بات بالکل پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی شخص پوری زندگی روزہ رکھے، یعنی پوری زندگی کوئی روزہ رکھنا چاہے، اللہ رب العالمین یہ پسند نہیں کرتا ہے، اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین اتنا بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، کہ یہ پسند کرتا، یہ چاہتا ہے کہ پوری زندگی روزہ رکھنے کا اسے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، یعنی مکمل جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر شوال کے 6 روزے اس نے رکھے۔ اب یہ روزے لگاتار رکھ لے یا پے در پے رکھ لے، بہرحال شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے ہونے چاہیے، تو پھر شوال کے 6 روزے رکھے، کانا کصیام الدہر، تو زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بھئی کم سے کم اگر دیکھ لیا جائے تو اللہ رب العالمین کا تو یہ اعلان ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرے گا تو اسے 10 نیکی ملے گی، 10 کے برابر سے ثواب ملے گا۔ تو اگر ایک مہینہ روزہ رکھا ہے تو گویا کہ ہم نے 10 مہینے کا ثواب پا لیا ہے، اور پھر جب 6 روزے رکھ لیتے ہیں تو یہ 60 دنوں کے برابر ہو جاتا ہے، جو 2 مہینے ہو گئے تو 12 مہینے کا روزہ ہو گیا۔ گویا کہ اگر کوئی شخص رمضان کا مکمل روزہ رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد 6 روزے رکھ لیتا ہے نفلی شوال کے مہینے میں، تو اللہ رب العالمین، اور ایسا کوئی شخص کرتا رہتا ہے تو گویا کہ اس نے زندگی بھر روزہ رکھا، اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص اور للہیت ہو۔ لیکن یہی ایک بات، یہ نفلی روزہ ہے، عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل للمرأۃ ان تصوم وزوجها شاہد، کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے الا باذن، کہ اس کی شوہر کی موجودگی میں نفلی روزہ بغیر اس کی اجازت کے رکھے۔ فرض روزہ تو رکھنا ہے، لیکن اگر نفلی روزے کا اہتمام کرنا چاہتی، اتنا بڑا ثواب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ نفلی روزہ اس کو رکھنا چاہتی ہے، اس ثواب کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اس کا شوہر اس کے پاس موجود ہے، تو بغیر اس کی اجازت کے اس کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے شوہر کوئی ایسا عمل چاہے جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے اگر شوہر اس کا موجود ہے تو اس کی اجازت لے کر کے فی النفلی روزہ رکھے، تو اللہ رب العالمین اس کے روزے کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، ہم سے جو کوتاہیاں یا لغزشیں ہو گئی ہیں اللہ رب العالمین انہیں درگزر فرما دے۔ الہ العالمین ملک کے اندر امن و سلامتی عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اور
کسی طرح کی بھی پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔